تو ان کا بیسکلی جو تھا گانا جو بہت ہٹ ہوا آپ سب جانتے ہیں کانٹا لگا، اور ان کو منع کیا ان کے ٹرینر نے انجیکشن سے کہ ابھی انجیکشن نہ لیں، مگر وہ اب کیا کہا جا سکتا ہے، وہی خوبصورتی کی ایک دوڑ. حالانکہ میں جہاں تک دیکھا ہے کہ شی واز ویری گڈ لکنگ، بہت زبردست ماشاء اللہ، ویری گڈ لکنگ لیڈی. ضرورت ہی نہیں تھی ان کو ان چیزوں کی. گلوٹاتھیون بہت زیادہ نٹس میں پایا جاتا ہے، بادام میں، اخروٹ میں، آپ جا کے پڑھیں گوگل کریں، نٹس میں بالخصوص گلوٹاتھیون بہت زیادہ. گاجر جسے ہم کیرٹ کہتے ہیں اس میں بہت گلوٹاتھیون ہے، اورنجز میں بہت گلوٹاتھیون ہے، پالک میں ہے. اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے. بڑے گوشت میں بھی ہے جسے ہم بیف کہتے ہیں، اس میں بھی گلوٹاتھیون ہے. بڑے پتہ نہیں، آپ یوگا کریں، آپ نیچرل چیزیں لیں، خدا کی قسم کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے. آپ لوگ کارٹون لگ رہی ہیں، کارٹون لگتی ہیں آپ، یہ جو اتنے بڑے بڑے ہونٹ اور یہ اتنے یہاں کچھ اس طرح گال بن جاتے ہیں. کافی تو میں نے دیکھا آئی برو پہ بھی کروا لیتے ہیں اور وہ جی بھی اوپر چلی جاتی ہے. یعنی کہ بھی اتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو خود اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد بھی مجھے تو ہنسی آتی ہے دیکھنے کے بعد کس طرح بھی ہو رہا ہے. اور اتنے مثلاً آپ اتنا جو رسک لے رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھداری کا سودا ہے. پلیز خدا رہا یہ آپ شفالی کی ہی آپ دیکھ لیں. ایک انجیکشن یہ لیتی تھی جس کو میں کہوں گا کہ جو ان کی موت کا سبب بنا، اور اسی کا آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے گلوٹاتھیون. گلوٹاتھیون بیسکلی آپ سب جانتے ہیں، میرے خیال اب تو آئی تھنک ہر بندے کو پتا ہے اس کے بارے میں. بھائی ڈھیلا مت، ابھی باڈی آ رہی ہے. السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آر ڈیجیٹل بائی ہارون راجپوت. اچھا فرینڈ، آج ایک جو آپ کہنے کرنٹ ٹاپک چل رہا ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں، جو بڑی فیمس ایک آپ کہیں کہ آرٹسٹ تھیں، ماڈل تھی، ایکٹریس تھیں، شفالی زری والا ان کا نام تھا. جی شفالی زری والا اسے کہتے تھے. کوئی جی میں بھی لکھ رہے ہیں جری والا، کوئی زری والا بھی لکھ رہے ہیں. اچھا، ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندے کی پہچان بن جاتی ہے، کوئی گانا، کوئی مووی. تو ان کا بیسکلی جو تھا گانا جو بہت ہٹ ہوا آپ سب جانتے ہیں کانٹا لگا. کانٹا لگا از دا ویری ویری فیمس سانگ. آپ نے اس کو لازمی جو بالخصوص آپ کہہ لیں کہ ہمارے بالکل جو نئے بچے ہیں شاید انہوں نے نہ سنا ہو، اور موسٹلی لوگ جو ہیں جو ینگ ہماری جنریشن ہے، جو پہلے کے لوگ ہیں تھوڑے سے، انہوں نے اس گانے کو لیا. اچھا، اب آتے ہیں جی مین ٹاپک کی طرف، مین موضوع کی طرف. ان کی ڈیتھ کے بارے میں فرینڈ جو کچھ باتیں پتہ چلی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں. اور یہ بالکل 100% جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا، آپ اس کی تحقیق کیجیے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہمارے جو یوٹیوبر صاحبان ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو یوٹیوبرز ہیں، وہ موسٹلی فیک باتیں کرتے ہیں. صرف یہ تھمبنیل پہ ایسی چیز لکھ دیتے ہیں کہ جس کی ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس میں اب میں مین ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جو شفالی زری والا ہے، یہ بیسکلی یہ بات ہے جی 27 جون کی. یعنی اگر آپ کل ویڈیو دیکھیں گے تو شاید 1 جولائی ہوگا، آج 30 جون ہے. تو بیفور 2 یا 3 ڈیز بیفور 27 جون کو جی وہ اپنا ایک ورت رکھتی ہیں. ورت اسے کہتے ہیں جی، ورت ہی آئی تھنک ان کا ورڈ ہوگا. جس طرح مسلم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ورت رکھتی ہیں 27 جون کو. میں اسٹوری بتا رہا ہوں کہ ڈیتھ ہوئی کیسے، اور اس کے پیچھے میں آپ کو پھر پوری ریزن بھی بتاتا ہوں. 27 جون کو وہ روزہ رکھتی ہیں. جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو اب مجھے ہندو دھرم کا اتنا نہیں پتا کہ اس میں آپ کچھ، کافی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں پانی لے سکتے ہیں یا پانی نہیں لے سکتے، کچھ لے سکتے ہیں یا کوئی میڈیسن لے سکتے ہیں، اس طرح کی اجازت ہوتی ہوگی. اچھا خیر، قصہ مختصر. یہ 27 جون کو وہ پوجا کرواتی ہیں. ان کے گھر میں پوجا ہوتی ہے بامبے میں، جو ان کا شفالی کا گھر تھا. تو اس کے بعد جب ہے یہ 27 کو جب روزہ رکھتی ہیں تو کوئی نیئر اباؤٹ کوئی آئی تھنک کوئی پوجا کے بعد یہ اپنا ایک انجیکشن یہ لیتی تھی جس کو میں کہوں گا کہ جو ان کی موت کا سبب بنا، اور اسی کا آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے گلوٹاتھیون. گلوٹاتھیون بیسکلی آپ سب جانتے ہیں، میرے خیال اب تو آئی تھنک ہر بندے کو پتا ہے اس کے بارے میں. گلوٹاتھیون آپ کہہ لیں کہ وائٹنگ ہماری اسکن کے لیے، اس میں وائٹنگ انجیکشن بھی ہوتے ہیں. آپ اس کو میڈیسن فارم میں بھی یہ اویلیبلٹی ہوتی ہے. آپ اس کو گولیاں، پلز، میڈیسن کسی بھی شکل میں کیپسول آئی تھنک لے سکتے ہیں. مین جو اس کا ہے وہ انجیکشن ہوتے ہیں، جو کہ میں نے جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا میری جو معلومات ہیں، میری نالج کے مطابق تقریباً ہر دوسرا تیسرا جو سیلیبریٹی ہے جس کا تھوڑا سا بھی ڈارک کمپلیکشن ہے،
تو وہ گلوٹاتھائون جو ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، لگاتا ہے، وہ سارا جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اچھا بات گلوٹاتھائون کی جہاں تک رہتی ہے نا، گلوٹاتھائون کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے خطرناک کہ وہ کوئی آپ کی کوئی جان لے لے یا اس طرح کچھ کر لے۔ گلوٹاتھائون کے ساتھ جو اور چیزیں آپ کہہ لیں نا کہ اگر آپ اس میں کچھ مکس کرتے ہیں تو وہ کیمیکل اس کا آپ اس کو کہہ لیں رد عمل کہہ لیں، کچھ چیزیں اگر آپ اس میں خود ڈال دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کیمیکل کچھ ڈالے جاتے ہیں جس سے جلدی رزلٹ آپ کہہ لیں کہ حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا اس میں نا یہ کین بھی اس کو کلوجن کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کلوجن وغیرہ کا بھی کلوجن جو ہوتا ہے بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ جسے ورڈ جو کلوجن ہم بولتے ہیں، کلوجن کہہ لیں یا کلوجان کہہ لیں، تو جو کلوجن ہوتا ہے وہ ہماری اسکن جو ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ اینٹی جسے کہہ لیں کہ ایجنگ ہوتا ہے وہ، اور ہماری یہ جو جھریاں ہوتی ہیں چہرے پہ جو ہماری ایج بڑھنے کی رفتار بڑی جلدی ہو جاتی ہے، تو جو کلوجن ہے اس کو تھوڑا کلوجن اس کو کم کر دیتا ہے۔ اچھا اب بیسکلی جو کلوجن ہوتا ہے نا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں فرینڈس، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتے ہیں یہ ویج اور ایک نان ویج ہوتے ہیں۔ جو نان ویج ہوتے ہیں وہ زیادہ یوز کیے جاتے ہیں، اس کو مرین کلوجن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ جو کلوجن ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ اسے یہ کہہ لیں کہ یہ نا جو ہوتا ہے یہ سی فوڈ سے، جو نان ویج ہوتا ہے سی فوڈ یا جو بھی جانور آپ کہہ لیں کہ دریا کے اندر ہوتے ہیں، سی فوڈ آپ کچھ بھی لے لیں، اس کے اندر یہ مرین کلوجن جو ہے، اور یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ یہ خاصا کاسٹلی ہوتا ہے۔ تو گلوٹاتھائون اور اس کے آپ کہہ لیں کہ ان کو دونوں کو یوز کروایا جاتا تاکہ ہماری جو ایج ہے اس کی رفتار رک جائے۔ اچھا فرینڈ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ بغیر کسی ڈاکٹر کی پریکاشن کے یا کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو جو آپ کو جو عام سی بالکل اس کی جو کامن سی آپ کی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو وامٹنگ ہوتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے آپ کو، اور آپ کے چہرے پہ کچھ ریشز، اسکن پہ کوئی اس طرح کی آپ کو پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جو ایکسٹریم لیول کا آپ کہہ لیں سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ آپ کی کڈنی فیلئر بھی ہے۔ تو جو لوگ یہ گلوٹاتھائون لیتے ہیں وہ اس کی اگر اوور ڈوز کرتے ہیں یا اس کو حد سے زیادہ آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے ایکسٹریم آپ کی جو دیکھیں یہ بلوٹنگ، ڈائریا اور اس طرح آپ کہہ لیں یہ جو چیزیں چکر آنا، تو یہ ایک عام سی بات ہے، مگر کڈنی فیلئر کا اب آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے صرف خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ وہ پوجا انہوں نے رکھی ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ جو انجیکشن لگاتی ہیں، جو سب سے بڑی غلطی جو ابھی تک ثابت پروو ہو چکی ہے، آپ انڈین میڈیا بھی اس پہ بات کر رہے ہیں سارا، وہ یہ پروو ہو چکی ہے کہ انہوں نے فاسٹنگ میں، یہ فاسٹنگ پہ تھی، ورت روزہ تھا ان کا، تو خالی پیٹ انہوں نے اس انجیکشن کو لیا گلوٹاتھائون، اور اس کے ساتھ میں بھی جو بھی ابھی پوری رپورٹ آ جائے گی، وہ انجیکشن کی رپورٹ لے رہے ہیں، تو اس میں جو کچھ بھی تھا اور جو بھی کیمیکل تھے گلوٹاتھائون کے علاوہ، یا صرف اگر گلوٹاتھائون تو اس کی رپورٹ آ جائے گی 2-4 دن۔ تو بیسکلی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ میں نے جہاں تک اس کے بارے میں اسٹڈی کی پڑھا ہے، یہ آپ جو ہے یہ آپ فاسٹنگ کے دوران یا خالی پیٹ نہیں لے سکتے۔ عموماً ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ کھانا چاہیے، جس طرح اکثر دیکھا ہے کہ ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں جو میڈیسن دیتے ہیں وہ ساتھ یہ ورڈ ضرور بولتے ہیں کہ چاہے آپ ناشتہ ہلکا پھلکا کریں، بٹ یہ کہ آپ بریک فاسٹ میں صبح لینا ہے یا شام کو آپ نے ڈنر کے بعد لینا ہے، تو آپ اس کو اس طرح یوز کریں تاکہ اس کے کوئی سائڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ تو یہ ان کا ورت تھا، تو انہوں نے کسی حد تک بیوقوفی کہہ لیں یا ٹائم کہہ لیں، ان کا ٹائم آ گیا تھا، تو انہوں نے یہ اس کو فاسٹنگ کے دوران ہی وہ یعنی کہ خالی پیٹ جسے آپ کہنا چاہیے، ایمٹی اسٹامک جو ہے وہ انہوں نے اس کو لے لیا۔ اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی طبیعت تھوڑی سی وہ سو گئی، لے کے انجیکشن لینے کے بعد وہ سو گئی، جب وہ اٹھی ہیں تو ان کا بی پی جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہو گیا، بہت زیادہ۔ تو جب ان کا بی پی بہت زیادہ لو ہوا ہے تو ان کو سلائن دی گئی ہے۔ سلائن اکثر یہ کرتی ہے کہ آپ کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ بی پی کو شوٹ کر دیتی ہے، مگر سننے میں یہ آیا، جو فائنل پتہ چلا وہ یہی پتہ چلا کہ جو سلائن تھی اس سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کا بی پی بدستور جو ہے وہ لو رہا، کوئی 8، 9 سے 10 کے درمیان میں یہ بے ہوش ہو گئی، یعنی ان کا بی پی جو ہے اس حد تک لو ہو گیا کہ بے ہوش ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ہاسپٹل میں جا کے پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں فرینڈز، میں جہاں تک اس ساری چیزوں کو سمجھا ہوں، میری اپنی جو ناقص صاحب کہنے رائے ہے یا جو میں جتنی میری نالج ہے میں اس کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ آپ اس حد تک ہم خوبصورتی کے لیے اتنے پاگل ہو چکے ہیں ہم لوگ،
ہم لوگ ایک اچھی، اب دیکھیں جی گلوٹاتھیون کرتا کیا ہے، اسکن کو وائٹ کرتا ہے، حالانکہ میرے خیال میں اچھی اسکن وہ ہوتی ہے کہ اس کا کلر کوئی میں آج اگر اس میرا یہ ٹاپک کبھی نہیں رہا اسکن وغیرہ، تو مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی اسکن وہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہیلتھی اسکن ہو، صاف اسکن ہو. میں اس کو مانتا ہوں. یہ وائٹ کلر ہونا یا یہ کرنا میرا خیال یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. تو گلوٹاتھیون وائٹ کرتا ہے، اور اگر وہ شفالی اللہ پاک انہیں جو بھی ہم کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے، تو جو بھی لیتی تھیں اگر وہ ساتھ کلوجن بھی لیتی تھیں تو اس میں کافی حد تک یہ کہ اگر ان کو پتہ نہیں ڈاکٹر نے جو بتایا تھا کہ اس کو کس طرح لینا، انہوں نے غلطی کی یا ان کا ورت تھا، روزہ تھا، اور اس کے دوران ہی انہوں نے یہ لے لیا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، اور یہ خالی پیٹ یعنی ایمٹی اسٹامک کی وجہ سے یہ ابھی تک کی جو تحقیق ہوئی، اور مین جو وجہ بنی وہ رنگ دورہ کرنے کا اور خوبصورت ہونے کا وہی فارمولا گلوٹاتھیون. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جو لوگ لیتے ہیں ہمارے سیلیبریٹیز ہیں جو پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں، یار اللہ نے میرا خیال اتنی کامن سینس تو ہر انسان کو دی ہے. میں کوئی بھی چیز ہے نا میں اپنی زندگی میں لیتا ہوں تو مجھ سے تو کافی زیادہ آئی تھنک ان کی نالج ہوگی، کیونکہ ان کا تو مین سبجیکٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا فوکس کرنا ہے اپنی اسکن پہ، اس کے لیے کام کرنا ہے. یہ خود پہ کام کرتے ہیں جس طرح وہ انسان اپنی فٹنس میں. تو یہ آپ کیوں رسک لیتے ہیں؟ مثلا یہ کہ آپ یہ گلوٹاتھیون تو ہماری فوڈز میں عام ہے. آپ ایک چیز جو ان نیچرل طریقے سے لے رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایک نیچرل ذریعے سے دی ہے. گلوٹاتھیون بہت زیادہ نٹس میں پایا جاتا ہے، بادام میں، اخروٹ میں. آپ جا کے پڑھیں، گوگل کریں، نٹس میں بالخصوص گلوٹاتھیون بہت زیادہ. گاجر جسے ہم کیرٹ کہتے ہیں اس میں بہت گلوٹاتھیون ہے، اورنجز میں بہت گلوٹاتھیون ہے، پالک میں ہے. اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے. بڑے گوشت میں بھی ہے جسے ہم بیف کہتے ہیں، اس میں بھی گلوٹاتھیون ہے. بڑے پتہ نہیں، چلو نان ویج کا، جن کو ویج یا نان ویج کا مسئلہ ہے، جن کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مذہب کا مسئلہ ہے، تو وہ تو اس کو آپ پھلوں سے لے سکتے ہیں. ایووکاڈو میں بہت ہے، اورنج میں بہت ہے. تو یہ تو اس میں آپ اس کو بڑا ایزیلی لے سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یوگا اور ایکسرسائز جب آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت حد تک آپ کو یہ گلوٹاتھیون جو ہے نا، کیونکہ یہ لیور ہمارا پروڈیوس کرتا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا نظام رکھا ہے. اس لیے جب ہم اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، یا کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو چیلنج کرنا، یہ چیلنج ہی ہے نا کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں. جب گلوٹاتھیون آپ کا لیور پروڈیوس کر رہا ہے، آپ ایکسرسائز کریں، آپ یوگا کریں، آپ اچھی فوڈ لیں، جو آپ گوگل کریں، پڑھیں. کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کہتا ہوں اگر یہ آج انجیکشن نہ لیتی ہوتی میشو والی تو 100% یہ ہمارے درمیان میں ہوتی، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی. بے شک موت کا ایک وقت مقرر ہے. اب یہ نہیں لوگوں، اللہ نے یہ نہیں کسی کو کہا کہ آپ جا کے ٹرین کے نیچے لیٹ جائیں اور سارا جو ہے وہ جو بلیم ہے وہ دے دیں قدرت کو. تو ایسا کرنا نہیں ہوتا. اچھا ایک بات یہ یہاں تک جی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں تو اس کا یہ اب آپ کو ان کا 2-3 دن میں مزید جو ہے اپڈیٹ آئے گی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ابھی تک جو قاتل جسے میں انجیکشن کہوں گا گلوٹاتھیون، یہ وہی نکلا. کیونکہ دیکھیں جی ایک چیز کے سائڈ افیکٹ ہیں، آپ کو کلیئر پتہ ہے، آپ کچھ بھی کریں آپ کو چکر آنے. اور اس میں شفالی کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب سے انجیکشن لے رہی تھی ان کی جم ٹرینر نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ یہ جب انجیکشن لیتی تھیں تو ان کو 2-3 دفعہ بڑے آپ کہہ لیں کہ جس طرح چکر آتے ہیں وہ بھی آئے ہیں ان کو، اور ان کو منع کیا ان کے ٹرینر نے انجیکشن سے کہ ابھی انجیکشن نہ لیں. مگر وہ اب کیا کہا جا سکتا ہے، وہی خوبصورتی کی ایک دوڑ. حالانکہ میں جہاں تک دیکھا ہے کہ شی واز ویری گڈ لکنگ، بہت زبردست ماشاء اللہ، ویری گڈ لکنگ لیڈی. ضرورت ہی نہیں تھی ان کو ان چیزوں کی. یعنی آپ کیوں اس طرح اتنا پاگل پن، اتنا ایکسٹریم لیول پہ آپ جاتے ہیں کہ آپ کیا ثابت کرنا ہے؟ مثلا کیا کرنا ہے آپ نے؟ خوبصورتی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ خوبصورت تھی، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا. یہ آپ مثلا شفالی ویری گڈ لکنگ، یعنی گاڈ گفٹڈ، اس کو اللہ پاک نے حسن دیا ہوا تھا، آئیز ایوری تھنگ. تو کیا ضرورت تھی اتنا؟ مثلا آپ اپنے ساتھ مثلا یہ دیکھیں، آپ ویٹ لاس، آپ ڈائٹنگ کرتی تھی، آپ کی پونے میں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ ڈائٹنگ بہت زیادہ کرتی تھی. تو اتنا کمپرومائزنگ کس لیے؟ اگر جب اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تو کیا ضرورت تھی آپ کو گلوٹاتھیون اور یہ کلوجن؟ اب یہ کلوجن جو ہوتا ہے جی، یہ عموماً آپ لے سکتے ہیں جی، یہ بون براتھ میں ہوتا ہے بہت زیادہ. پائے جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے سمپل پنجابی پائے جو بنتے ہیں، بون براتھ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کلوجن کی بہت زیادہ، آپ اس کو جا کے گوگل کریں تو آپ کو نیچرل سورس جو ہیں وہ کلوجن کے بیف میں بہت زیادہ ہے. تو یہ جو کولیجن ہوتا ہے جی، اب یہ کولیجن آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو ایک بات، بون براتھ کون سا بنانا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اس کے لیے اتنے بڑے آپ رسک لے لیتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. تو یہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی یہ ایک سمجھداری کا
آپ اسے یہ کہہ لیں کہ دیکھیں نا اس نے اس حد تک بی پی کو لو کر دیا ان کے گلوٹاثیون نے خالی پیٹ ایمٹی اسٹامک لینے تھے کیونکہ وہ سلائن واٹر بھی لگایا نا کہ سلائن واٹر آپ کے بی پی کو ایک دم بوسٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ اس سے ہائی ہوتا ہے آپ کا بی پی, تو وہ بھی اس نے بھی کام نہیں کیا. تو کس لیے میں یہ سوال آج سب سے پوچھتا ہوں اور سب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں یا جو عام, اب تو سیلیبریٹیز کو چھوڑیں جی, اب تو ہر دوسرے گھر میں وہ ایک پہلے ایک خوبصورتی کی نشانی ہوتی تھی کہ جو ہونٹ ہوتے تھے وہ بہت باریک اچھے لگتے تھے, مجھے بھی باریک اچھے لگتے ہیں. اتنے بڑے بڑے افریقن کا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کی میں کوئی یہاں پہ تحقیر کر رہا ہوں یا ان کی میں انسلٹ کر رہا ہوں, کتنے بڑے بڑے ہونٹ آپ یہ فلر کروا کے, اور اس کے اندر جن چیزوں سے فلر کیا جاتا ہے وہ آپ کو صحیح بتایا ہی نہیں جاتا, نہ اس میں حرام حلال کا خیال رکھا جاتا ہے, وہ جو فیٹ اس میں فلر میں یوز کی جاتی ہے. اسی طرح بوٹاکس ہے, یعنی کیوں, کس لیے بھائی؟ آپ کے ہونٹ پتلے آپ کے اچھے لگتے ہیں, خدا کی قسم موسٹلی آپ دیکھ لیں, میں آپ کس کا نام لوں, میں کس سیلیبریٹی کا نام لوں, آپ کو سب کا پتہ ہے. میں اپنی فیوریٹ کا لے لیتا ہوں, سشمتا سین, مجھے بہت پسند ہے, انہوں نے بھی یہ بوٹاکس کروایا اور میں بڑا حیران ہوا. ان کی پہلے کی موویز دیکھیں آپ اور اب دیکھیں, انہوں نے اتنے بڑے بڑے اپنے ہونٹ کر لیے, سارے چہرے کا انہوں نے بیڑا غرق کر لیا. پاکستان میں ایک لمبی لائن ہے جو اپنے پورے چہرے کا بیڑا غرق کر چکی ہیں. تو آئی تھنک کہ کلیزے ہیں پاکستانی بڑی, انہوں نے اپنے چہرے کا, اسی طرح متیرا ہے, پتہ نہیں کون کون ہے. یعنی کہ یہ تین چیزیں دیکھیں نا جی, آپ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ آپ بوٹاکس اور آپ فلر, بھائی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جسٹ ایک چیز پکڑ لیں, یوگا, ایکسرسائز اور نیچرل فوڈ, اس کو پڑھ کے جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں آپ اس کی نیوٹریشن دیکھیں کہ نیوٹریشن اس کے اندر کیا ہے, آپ اس کو پڑھیں. اب ہم تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ وٹامن ڈی اللہ پاک نے دھوپ میں رکھا ہے, ہماری خواتین دھوپ میں نہیں بیٹھتی. گرمیاں چھوڑیں, وہ تو گرمیوں میں تو چلو نہیں سمجھ آتا, سردیوں میں نہیں بیٹھتی. تو کیسے آپ اپنا آپ ہر ان نیچرل طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ آپ وٹامنس لیں, آپ وٹامن ڈی کی سپلی, وہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ اگر آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اتنا, جتنا ہمیں ہماری ایک انسانی جسم کو جتنا ریکوائر ہوتا ہے, وٹامن ڈی اچھا خاصا ریکوائر ہوتا ہے, وہ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے. تو میں یہ چیزیں ساری آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ پلیز یہ نکل آئے ان چیزوں سے. یہ اتنا کیا پاگل بن کہ آپ اپنی جان ہی آپ نے دے دی, یعنی اتنی خوبصورتی کا آپ کو کیا ضرورت ہے, اتنی خوبصورتی کی آپ کو اللہ نے, یا تو آپ رینڈی حسین نہ ہوتی تو پھر تو چلیں کاجل ہے فلم سٹار انڈیا کی, ان کی مجھے سمجھ آتی ہے, ریکھا کافی فیمس ہیں, وہ ان کا ڈارک کمپلیکشن ہے. کاجل نے بھی بوٹاکس وغیرہ, سوری یہ گلوٹاثیون اور اس طرح کی چیزیں سب کو پتہ ہے, انجیکشن وائٹنگ انجیکشن لگوائیں, مگر ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں نا ان کو کارڈیک اریسٹ جو ان کا ہوا ہے وہ کس لیے ہوا ہے؟ ایک تو یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہیں خالی پیٹ یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب ان کا جم ٹرینر عرصہ دراز سے انہیں سمجھا رہا تھا کہ آپ کو جس طرح آپ کو چکر آتے ہیں یہ انجیکشن لگانے کے بعد تو آپ چھوڑ دیں, مگر ڈائٹنگ کرنا, اپنے آپ پہ اتنا کمپرومائز کرنا, اپنی اللہ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں, آپ فلاں چیز نہیں کھانی, چھوڑ دیں ان چیزوں کو, آپ ایکسرسائز کریں, آپ یوگا کریں, آپ نیچرل چیزیں لیں. خدا کی قسم کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے. آپ لوگ کارٹون لگ رہی ہیں, کارٹون لگتی ہیں آپ, یہ جو اتنے بڑے بڑے ہونٹ اور یہ اتنے یہاں کچھ اس طرح گال بن جاتے ہیں. کافی تو میں نے دیکھا آئی برو پہ بھی کروا لیتے ہیں اور وہ جی بھی اوپر چلی جاتی ہے. یعنی کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو خود اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد بھی مجھے تو ہنسی آتی ہے دیکھنے کے بعد کس طرح بھی ہو رہا ہے, اور اتنے مثلاً آپ اتنا جو رسک لے رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھداری کا سودا ہے. پلیز خدا رہا یہ آپ شفالی کی ہی آپ دیکھ لیں آپ ساری, اور انداز جتنے بھی لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں یا اس جرنی سے گزر رہے ہیں, جو بوٹاکس وغیرہ یا فلر چلیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے. جو انٹرنل آپ, یہ تو ایکسٹرنل آئی تھنک جو آپ اوپر سے لگایا جاتا ہے انجیکشن وغیرہ, یا اس میں بھی اگر انٹرنلی ہے تو یہ بھی خطرہ ہے. گلوٹاثیون تو آپ ڈائریکٹلی انجیکٹ کرتے ہیں اندر, تو وہ تو بہت خطرناک ہے. وہ تو کڈنی فیلئر سن کے میں حیران رہ گیا ہوں کہ کس لیے بھی خوبصورتی. آپ پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ نیچرل طریقے پہ آ جائیں, ہر چیز لیں جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, اس سے بھرپور مستفید ہوں, فائدہ اٹھائیں. میں نے آپ کو موٹا موٹا بتا دیا, آپ نٹس لے لیں. دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں, خدا را اپنے اوپر رحم کھائیں. یہ کچھ یہ مصنوعی خوبصورتی نہیں, آپ نے اپنی شکلیں بگاڑ رہی ہیں, یا اگر کوئی مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنی شکلیں بگاڑ رہے ہیں. تو آپ ایکسرسائز کریں, یوگا کریں, اچھی فوڈ لیں, آپ اپنی نیند پوری کریں, ڈیپ سلیپ لیں, انسومیا سے بچیں جو نیند آنے کی ایک بیماری ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈوپامین ہمارے جو ذہن میں, آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو ذہن سے مائنڈ سے ہمارے جو خوشی کا ہارمون ہے وہ نیند لینے سے, ایکسرسائز کرنے اور یوگا سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے, ڈارک چاکلیٹ وغیرہ بھی اس میں ہے, اس سے بھی آپ کا ڈوپامین کافی
وہ ہوتا ہے. تو شفالی کے لیے جی بس یہی کہیں گے کہ اب اللہ پاک جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کو صبر دے, ان کی فیملی کو صبر دے, اور ہماری جو آنے والی آگے جو لوگ ہیں, اگر میرا میسیج, میری آواز کسی تک پہنچے تو خدا را موت کا سودا مت کریں. خوبصورتی کے عوض یہ کام نہ کریں کہ صرف یہ آپ ایک خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے, اور اس کا بھی کوئی شورٹی نہیں ہوتی کہ آپ خوبصورت نظر آئیں گے. اوکے فرینڈس, مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور پلیز میں نے جو باتیں کی ہیں اس بارے میں ایک بار سوچیے گا ضرور, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور یقین جانیے میں نے جو بات کی ہیں آپ کو اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کے مطابق کی ہیں, نکلیں ان چیزوں سے. آپ خود تو اپنے آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی جو زندگی جسٹ آپ کی نہیں ہوتی, آپ کی پوری فیملی اور کتنے لوگ آپ سے جڑے ہوتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.